اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے دوبارہ سے آپ سے مخاطب ہونے کا اللہ پاک نے موقع دیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو بھی اپنا موضوع بنائیں، کیونکہ قرآن فہمی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سیرت کے لیے ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ حشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیشہ وہی بات نکلتی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے حدیث پاک۔ تو گویا کہ حدیث جو ہے یہ ہمارے قرآن فہمی کے لیے اور ہماری زندگیوں کو بہتر طور پر چلانے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں نے کوئی کورسز بھی نہیں بہت زیادہ کیے ہوئے، لیکن بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ جو ارشاد پاک ہے کہ جو کچھ تم مجھ سے سنو دوسروں تک پہنچاؤ، تو بس ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو باتیں ہمیں پتہ ہے صحیح ایسے ہی منوعن جو ہے دوسروں تک پہنچائی جائے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی احادیث پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے لوگوں کو ان سے روشناس کرایا جائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق کریں۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن جو محبوب ہوتا ہے اس کے پھر جو اس کے طور طریقے ہوتے ہیں، جو ان کے انداز ہوتے ہیں، ان سب کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اگر دم بھرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے نبی کی زندگی جو ہے اس کو لے کر آئیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی ویسے ہماری گھروں کے اندر زندگی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی زندگی تھی ویسے ہماری زندگیاں ہوں۔ صرف آپ نے جو بھی آپ کام کرنے لگے اس میں نبی پاک سوچ لیں، ایک دفعہ سوچ لیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو اس کام کو کیسے کرتے۔ آپ یقین کیجئے آپ کی زندگیوں میں ایک انوکھا پن، ایک نیا پن آ جائے گا، پھر کسی سے صلاح مشورے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا دل جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصف بن جائے گا، آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک دوسرے کو بتاؤ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے روکیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا حوالہ دینا پڑے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ ہم مستند احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ہم روز کی یا ہفتے میں ایک دو دفعہ جو ہے ایک حدیث ضرور سیکھا کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کی محبتیں، آپ کی جو محنتیں ہیں وہ میرے ساتھ شامل حال رہیں گی۔
تو ہم جو ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہے وہ ضرور سیکھیں گے تاکہ ہماری زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق ہو جائیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سب سے پہلی حدیث ہے، چھوٹی سی ہے اور بڑی ہی فائدہ مند بھی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کی جو صحت ہے، جو اس کے راوی ہیں، ان کا بھی ضرور تعارف کرواؤں گی۔ مسلمانوں نے محبت رسول میں ایک انوکھا کام کیا، انوکھا، اور آج تک ویسا کام نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی اس کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں نے قید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی جز ایسا نہیں ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو۔ یہ تو ہم نے عشق مصطفیٰ میں کیا، لیکن اس سے بھی بڑا کام یہ ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کو روایت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کا بھی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قید کر لیا۔ اس کو اسماء الرجال کا فن کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو مرتب کیا، ان کو بیان کیا، ان سب کے زندگی کے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیے۔ اگر کوئی شخص جھوٹا ہے، اس کے کردار میں کوئی جھول ہے یا اس کے اندر کوئی اخلاقی کمی ہے، مورل ویلیوز اس کی کم ہے، تو محدثین کرام اس کی حدیث کو قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو ہمیں حدیث کیسے سچی دے سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو مسلمانوں نے انجام دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو محفوظ کیا ہی کیا، جنہوں نے احادیث کو بیان کیا ان کی زندگیوں کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ بہت بڑی جو ہے مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑ جاتا ہے ایک دفعہ، پھر اس کے لیے یہ کائنات اور اس کے اسرار جو ہیں وہ اس پر عیاں ہوتے ہیں، کھلتے ہیں۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ روز کی ایک چھوٹی سی حدیث پاک جو ہے اس کو سیکھیں گے۔ تو آج کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر اس شخص کے لیے جو ہے وہ نیت ہے جو اس نے کی۔ فمن کان ہجرتہ، پس اگر اس کی ہجرت ہو الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ ومن کان ہجرتہ لدنیا، اور اگر کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی، یصیبھا، تو اس کو وہی ملے گا۔ او امرأۃ، یہ کسی عورت کے لیے کی، ینکحوہا، اس سے نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جو ہے اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے کی۔ اس حدیث کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی ایک خاتون جو ہے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ انہیں کہا کہ جب تک کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آتے۔ چنانچہ انہوں نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور دونوں نے نکاح کر لیا۔ اسی وجہ سے صحابہ میں ان کا نام جو ہے وہ مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض یا جو بھی پڑھتے ہیں سنت نوافل، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، زبان سے جو ہے وہ اقرار، دل میں ارادہ کرتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ جس چیز کے لیے اگر ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہوگی تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ممکن ہے کہ ہم وہ کام نہ کر پائیں، جیسے ہم نے جو ہے وہ حج کے لیے نیت کر لی اور ممکن ہے کسی وجہ سے جو ہے صحت کی علیل ہونے کی وجہ سے یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے حج نہیں کر پاتے، تو اللہ رب العزت آپ کو اس نیت کا ثواب ضرور دیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی برے ارادے سے نیت کر لی تو انشاءاللہ اللہ پاک سے غالب گمان تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے جب تک کہ وہ ارادہ جو ہے وہ آپ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچاتے۔ تو نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے
دور جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے سخت رویہ جو تھا وہ حضرت عمر کا تھا۔ نبوت کے 6 سال جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو اور اسلام کو اللہ پاک نے ان کی وجہ سے بہت زیادہ طاقت بخشی۔ انہوں نے اعلان قریش مکہ کے سامنے ہجرت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوئے، اور عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کو خلافت جو ہے وہ ملی، اور ان کی جو فتوحات ہیں ان کا تو کچھ شمار ہی نہیں۔ ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کو طاقت بخش، مراد رسول تھے۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو اسلام کا یہ چشم و چراغ اور اتنا جید خلیفہ جو تھے، انہوں نے نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ ابو لولو مجوسی کے قاتلانہ حملے سے 1 محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مسلمانوں کا اسلام کی جو ہے وہ بہت بڑی خدمت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے کی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جیسی ہم محبت قرآن مجید سے کرتے ہیں ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک سے بھی ہمیں ویسا ہی لگاؤ اور انس ہونا چاہیے جیسے کہ قرآن مجید سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔